اچھا، ہمارے دین نے اللہ کی اطاعت ہم پر لازم رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم رکھی ہے، تو کیا اسی طرح اہل بیت کی بھی کوئی مستقلاً اطاعت ہم پر لازم ہے؟ اس کے استدلال کے طور پر وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جسے حدیث الثقلین کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اہل بیت، تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ تو اب اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کئی حضرات کے مستقلاً اہل بیت کی اطاعت اتباع جو ہے نا، یہ الگ سے ایک فریضہ ہے اسلام کے اندر، جس طرح قرآن کی اطاعت ہے اور اسی طرح رسول کی اطاعت ہے، اسی طرح اہل بیت کی اطاعت ہوگی۔ تو کہ یہ استدلال درست لگتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کسی روایت کو ہم حل کریں گے تو سب سے پہلے وہی اپنا اصول جاری ہوگا، وہ روایت ہمارے دین میں ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کی سند کیسی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی اصل پیچھے سے کہاں بن رہی ہے۔ کوئی فتنہ انگیز لوگ تو نہیں تھے جنہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہمیں صحیح سند مل بھی جاتی ہے، پھر ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے، ہم اس کا جو مضمون ہے یہ دیکھیں کہ کسی سے اس مضمون کی ادائیگی میں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، جسے متن چیک کرنا چاہیے۔ اگر وہ متن بھی قرآن پاک کے خلاف جا رہا ہوگا یا مطابق جا رہا ہے یا خلاف جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے تو ہمیں صحیح سند کچھ بھی نہیں کہتی، ہم پھر بھی آبجیکشن اس پر کر دیں گے۔ یہ وہی ضابطہ، وہی اصول ہے جو شروع سے محققین علماء کرام نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے، اسی کے اوپر وہ حدیث کو جانچتے ہیں۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور تمسک اہل بیت سے کر کے رکھنا، ان میں سے کسی کو چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے، حوض کوثر تک حق ان سے جدا نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک روایت نہ سندن صحیح ہے، اور اگر سند صحیح ہو بھی جائے تو سری قرآن پاک کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جو سند میں بھی ٹھیک ہے اور اپنے متن میں بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ روایت ہے مسلم کی، جو غالباً زید بن ارقم سے روایت آتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یہ فرمایا تھا کہ ہمارے بعد قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ لینا ہے آپ نے، اور ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو جو اچھا سلوک کرنے کی بات ہے، یہ چیز ہے جو سندن بھی ٹھیک ہے، قرآن کے مضمون اور متن کے مطابق بھی ہے، مطابقت ہے اس متن کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی روایتیں، نہ وہ سندن ٹھیک ہے نہ اس کا متن قرآن پاک کی مطابقت میں۔ یہ زید بن ارقم والی جو روایت آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تمسک کا ذکر نہیں ہے، بس میری اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا، بھئی اتنا ذکر آ رہا ہے۔ جی اتنا ذکر آ رہا ہے۔ میں اس کی قدر تفصیل بھی اگر آپ کو بیان کر دوں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو روایت ہے یہ زید بن ارقم سے بھی آ رہی ہے، ابو سعید خدری سے بھی آتی ہے، جابر، حذیفہ، زید بن ثابت، حضرت علی بن ابی طالب، ان تمام کے تمام صحابہ سے روایات آئی ہیں۔ زیادہ نام ہونے سے فرق نہیں پڑتا، دیکھیں گے بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب اگر کسی نے چوری کرنی ہے تو بنانے والا ایک نام سے بھی بنا سکتا ہے، 10 ناموں سے بھی بنا سکتا ہے، بھائی ہم نے تو دیکھنا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں، ترمذی کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ 2 عیب ہیں اس کی سند کے اندر، کہ اعمش راوی ہے اور تدلیس کا عنصر ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی ثابت، اس کا سما بھی ثابت نہیں ہے، سما نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس روایت کو ضعیف علماء نے قرار دیا۔ طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے، حاکم اور طبرانی کی روایت جس میں یہ الفاظ ہے تمسک کے، اس کے اندر بھی حسن بن عبید اللہ نخعی منکر راوی علماء نے ذکر کیا، قابل قبول نہیں۔ ابو سعید خدری سے بھی جو روایتیں آ رہی ہیں ترمذی کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر، اس کے اندر بھی آپ ذکر دیکھ لیجیے گا، عطیہ بن سعد جو راوی ہے، محدثین لکھتے ہیں مجمع علی ضعفہ، کہ یہ ضعیف راوی ہے، اتفاق گزرا ہے محدثین کا۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل ذکر کرتے ہیں یہ ان لوگوں سے روایت آ رہی ہے، ان کی اصل پیچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصد اور فرقے کو رائج کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ سے جو روایت ترمذی بیان کر رہے ہیں وہ بھی ضعیف جداً درجے کی روایت ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے زید بن حسن جو راوی ہے، منکر علماء کرام نے قرار دیا، ان ایکسیپٹیبل، قبول نہیں کر سکتے ہم اس کو۔ حضرت حذیفہ سے بھی جو روایت آ رہی ہے آپ دیکھیں گے زید بن حسن اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ معروف، یہ دونوں راوی ایسے ہیں جن کی ایک علت آتی ہے، کمزور راوی ہیں، حدیث کو ثابت ہم نہیں کر سکتے۔ زید بن ثابت سے مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی قاسم نام کا جو راوی ہے، منکر راوی ہے، علماء نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو روایت آ رہی ہے مسند بزار کی اور ابن ابی عاصم کے اندر، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کثیر بن زید راوی ضعیف قرار دیا علماء نے۔ اس کے علاوہ محمد بن عمر جو راوی اس کو بھی ضعیف قرار دیا۔ حارث بن عبداللہ کو بھی متہم بالکذب قرار دیا۔
اس پر کذب کا اتہام تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے ابن سلیمان وہ خاص فرقے سے اپنے آپ کو وہ بلونگ بھی کرتا تھا, اس کی مسلک کے ترویج بھی کرتا تھا. اور ایسے جو راوی ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک کو ترویج دینے کے لیے شرارتیں ایسی کر دیتے ہیں. یہ میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو ذکر کی ہیں ان میں سندن کچھ بھی ثابت نہیں. یہ تو ہے صرف سند کی بات, آگے متن کی اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی بتاؤں گا قرآن سے کیسے کلیش کرتا ہے. صرف ایک روایت اس کی صحیح ہے جو مسلم کے اندر زید بن ارقم کی روایت ہے, اور رقم نمبر ہے 2408. یہ روایت بالکل صحیح ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک قرآن پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں, مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ہمارے جو فیملی ہے, اہل بیت ہے ہماری, میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, بد سلوکی ان کے ساتھ بعد میں نہ کی جائے. صرف یہ ایک بات ہے جو سندن ثابت ہوتی ہے. اچھا, قرآن پاک کا جب بیان کر دیا کہ قرآن مضبوطی سے تھامے رکھنا تم گمراہ نہیں ہوگے, اس کے بعد الگ سے اہل بیت کے حقوق کو ذکر کرنا, یہ کوئی بات عجیب سی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, بالکل عجیب نہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما کر گئے کہ ہماری اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہ ہو, ذہن میں رکھیے گا عموم کے اندر تو تمام لوگ آ جاتے ہیں نا بھائی, ایک عام مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک آپ نے کرنا ہے. تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا انسان کو ایک محبت ہوگی. لیکن اس حدیث میں جس وصیت کی بات کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں جو تھیں, ہماری مائیں جو ہیں, ان کے بارے میں یہ وصیت کی جا رہی ہے. اچھا, یہ بات پلے باندھ لیجیے گا. اور وصیت کرنے کی ضرورت بھی اس لیے تھی کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر حرام فرما دیا تھا لا تنکحوا من بعدہ ابدا, کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کو مرتے دم تک کے لیے نکاح کی ممانعت اللہ نے فرمائی, کیونکہ امت کے حق میں وہ ماں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں کیا جاتا اللہ کی بارگاہ میں, بہت بڑی چیز ہے. اچھا, ایک عورت شادی ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی عزت, جان, مال, سب چیز کی حفاظت مرد کرتا ہے. اس کا نان نفقے کا ذمہ مرد پر ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کی عزت کی حفاظت سب چیزیں مرد نے کرنی ہے. لیکن چونکہ ازواج مطہرات کو بعد میں منع ہو گیا کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا, اکیلے زندگی انہوں نے گزارنی تھی, شر پسند عناصر کو نبی علیہ السلام تنبیہ فرما کر گئے کہ یہ مت سوچنا کہ ہمارے بعد جو تم ہمارے گھر والے ہیں ان کے ساتھ کو بدسلوکی کا معاملہ کرو. ان پر اللہ نے امتحان ڈالا ہے, اللہ نے یہ ابتلا رکھی ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کر کے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا معاملہ نہ ہو. یہ ہے وجہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص طور پر یہ اعلان کرنا پڑا, لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ بعد میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا معاملہ نہ ہو. اچھا, دو وجہ آپ نے بیان کی کہ نہ سندن درست ہے نہ متنن. جی, اب سند تو آپ نے بیان کر دی 3-4 جگہوں سے جہاں پر یہ روایت آ رہی ہے, تمام جگہوں پر یہ روایت درست نہیں ہے. جی, اب متن کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے, کیسے قرآن؟ دیکھیں, متن یہ ہے کہ ایک اصول ہے بنیادی, ہم نے روایتوں کو قرآن پر چیک کرنا ہوتا ہے. ماضی سے محققین علماء یہ کرتے آئے, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں فن حدیث کو اگر ہم اس طرح حل نہیں کریں گے جس طرح محققین نے حل کیا, ہم گمراہ ہو جائیں گے. ویری سمپل, میرے کو ایک حدیث ٹھیک لگ رہی ہوگی, میں اس سے وہ نتیجہ نکال رہا ہوں گا جو قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہا. اپنے تئیں میں سمجھ رہا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان پر عمل کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں کر رہا بلکہ غلط نسبت کر رہا ہوں. قرآن پاک کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر آگے نے اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور ان دونوں کی اطاعت کے ماتحت ہو کر اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. اس کے باوجود آگے اللہ نے قید لگا دی کہ پھر بھی اگر تم میں کسی طرح کا اختلاف ہو تو حتمی رائے اور حتمی بات وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے. پورے قرآن پاک کو آپ اپنے سامنے رکھ دیں, استقلالاً اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے کسی کی قرار نہیں دی, بلکہ کوئی بھی شخص جو غیر نبی ہوگا اس کی اطاعت اسی چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر اس کی بات قرآن اور سنت کی مطابقت میں ہوگی مانی جائے گی, مخالفت میں چلی جائے گی تو قرآن نے اصول بیان کر دیا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اسی اصول کے تحت تمام کے تمام صحابہ کرام بھی داخل ہیں, تابعین بھی داخل ہیں, مجتہدین بھی داخل ہیں, ہم بھی داخل ہیں. یہی وجہ ہوئی, آپ غور کریں جو نتیجہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اگر یہ نتیجہ نہیں ہو,
بلکہ یہ نتیجہ ہو کہ اہل بیت کی اطاعت استقلالاً واجب ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت ہی مجرم قرار پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل تھی انہوں نے جتنا اختلاف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی اور نے کم کیا ہوگا۔ حضرت حسن کے اختلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے مشہور ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف حضرت علی سے بہت مشہور ہیں، حلال حرام درجے کے اختلافات موجود ہیں، بلکہ حضرت علی تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو کہا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ غلط ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے نہیں میں ٹھیک ہوں، اجتہادی خطا کہیں اور لگ رہی ہے۔ یہ بھی آل بیت میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ اچھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اہل بیت کا درجہ دیا ہوا ہے، جس طریقے سے دیگر افراد کو بھی دیا ہوا، وہ بھی حضرت علی سے بہت سی معاملات میں اختلافات رکھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اگر تو اس روایت کا متن یہ کہہ رہا ہوتا، قرآن کی مطابقت کی بات ہوتی کہ استقلالاً اطاعت واجب ہے، تو پھر تو سب سے پہلے آل بیت جو ہے وہ خود مجرم قرار پائے۔ سب سے بڑھ کر مسلم کی روایت آپ دیکھ لیں، حضرت عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے شدید اختلافات تھے کہ وہ تو برا بلا بھی کہہ دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلافات کی بنیاد پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ جتنی ایگزامپلز میں نے آپ کو دی، یہ تو خود آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی ایک نے اطاعت کو استقلالاً واجب نہیں سمجھا۔ اب اگر روایت کے اندر یہ بات آ رہی ہے تو واضح طور پر دلالت کرتی ہے قرآن اس کی تائید ہی کر نہیں رہا۔ ایک ہی اصول ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ کسی کی بھی اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت ہو کر آتی ہے۔ اس کے باوجود وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہمیں اگر اختلاف ہوگا تو حتمی رائے وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوئی، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی، بس۔ اس لیے ان روایتوں کا متن قرآن کی بھی مطابقت میں بالکل نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی مستقل طور پر اور ضد بحث میں آ کر یہ کرتا ہے کہ نہیں جناب ہمارے نزدیک وہ روایات قابل قبول ہیں جو صرف اہل بیت سے آ رہی ہیں، جی، بقیہ صحابہ کرام سب فارغ کر دو، یعنی جتنے صحابہ حضور کے ساتھ تھے جن سے روایتیں آ رہی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ان روایتوں سے، تو ان روایتوں کو ساروں کو چھوڑ دینا اور صرف اہل بیت کی روایتوں کو لے لینا، یہ اسلام کا لگتا ہے کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی صحابہ ایمان والے موجود تھے، اللہ سب کو فرما رہے ہیں تم امت وسط ہو، تم پوری امت کو ہم نے شہداء کا درجہ دے دیا، اور شہداء کا درجہ آخرت میں بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے، یعنی جو شہید بنایا گیا ہے ایک ہوگا بروز قیامت، جس کو قرآن ذکر کرتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر قوم کے اندر شہید بلائے جائیں گے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سب پر شہید بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک اعزاز بروز قیامت کا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی شہداء کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر جو امت تیار ہوتی ہے یہ پھر پیغام آگے لے کے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد یہ منصب رکھا گیا کہ امت جو ہے پھر جب نبی اور رسول نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے اندر دعوت توحید کا پیغام انہوں نے لے کر جانا تھا، اس لیے کہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب نبی اور رسول دیگر اقوام میں نہیں آ رہے تھے، لہٰذا نبی نے جو امت تیار کی پھر وہ امت پیغام لے کے آگے جاتی تھی، لہٰذا جس دور میں نبی اور رسول نہ ہوئے امت کا یہ فرض تھا انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو خطاب کر کے شہداء قرار دیا۔ پھر آپ بولیں کہ نہیں ان شہداء کے اندر مخصوص افراد داخل ہیں، قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ، قرآن پاک سے بنیاد لی جاتی ہے، یہی وجہ ہے۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں گے جتنے محققین علماء گزرے اہل سنت کے، وہ ان کسی بھی روایت کو قبول نہیں کرتے سوائے ایک مسلم کی کہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے اور اس کا متن بھی قرآن کے مطابق ہے، ورنہ کسی کی بھی نہ سند ٹھیک ہے نہ متن اس کا مطابقت میں جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ مسلم کی جو آپ نے روایت کی ہے زید بن ارقم والی جو ابھی اس پیش کی ہے آپ نے، اس میں اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، تو وہاں پر ازواج کا ذکر آ رہا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا بھائی اہل بیت کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا۔ اب یہ بتائیے ہمارے یہاں بہت زیادہ اختلاف بھی ہوتا ہے، اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ صرف ازواج مطہرات یا اس کے علاوہ کسی اور پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیں اہل بیت کا اطلاق دو حوالے سے سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے کہ لغت کے اندر جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے فیملی ممبرز جسے کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ جب ہم اس کا شرعی معنی متعین کر رہے ہوں کہ شریعت نے یا قرآن نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اعزاز کو کہاں تک وسعت دی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ الگ ہوتی ہیں، بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ لغت کے اندر اہل کہتے ہیں فقط ازواج کو، جو بیویاں ہوتی ہیں ان پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے حقیقی طور پر۔ اس کے علاوہ پھر جو بچے ہو جاتے ہیں آگے، اس کے علاوہ جو فیملی ممبرز ہیں ہمارے قریبی جو جتنے، ان پر مجازی طور پر بھی اہل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔
ان کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے جس کو میں اعزاز دوں گا کہ یار یہ ایسا ہی ہے جیسا میرا فیملی ممبر ہوتے ہیں اسی طرح یہ میرا بھائی کی طرح ہے، اس کو پھر اعزازی طور پر اہل بول دیا جاتا ہے۔ یہ ہے لغت کے اندر اطلاقات۔ ایک ہے حقیقی اطلاق جو جسے کہتے ہیں ازواج کے اوپر ہوتا ہے، قرآن کے اندر نص موجود ہے، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمایا اور آپ کی زوجہ، فرشتوں نے کہا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتی ہوں۔ اور صرف اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اور آپ کی زوجہ موجود تھی۔ یہ اطلاق حقیقی ہوتا ہے۔ مجازی اطلاق میں نے آپ کو بتایا دیگر فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں جس کے اندر اولاد بھی داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی مجاز چلتا ہے۔ حقیقت میں اطلاق بیوی پر ہوتا ہے، پھر مجاز بھی چلتا ہے، اس میں وسعت ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ اب آپ کے فیملی ممبرز میں سے نہیں ہے، سمجھ لے ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ تو بیٹے پر بھی اہل کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ وسعت بھی اس کے اندر ہو جاتی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اعزاز، اعزازاً آپ کسی کو اپنے فیملی ممبر والا درجہ دیں۔ یہ جو وسعت ہے یہ کسی بھی حیثیت کے اندر دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے اتنے قریب ہیں، میں نے دنیا والوں کو بولا کہ بھائی یہ بندہ میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے سگا بھائی ہے، یہ بندہ میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرا فیملی ممبر ہے، یہ ایک اعزاز ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، بدقسمتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے دین نے ہر وہ شخص جو ایمان لے کر آ گیا سچے دل سے، جو مومن ہے سچے دل سے، وہ سب کے سب اعزازی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اچھا، تمام کے تمام نبیوں اور تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے امت میں سے ایمان لے کر کے آتا ہے، مومن ہو جاتا ہے سچے دل کے ساتھ، اس کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ اس کا نبی کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے اہل کا، فیملی ممبرز کا ہوتا ہے۔ اس کی میں دلائل آپ کو دیتا ہوں، جیسے بہت آیتیں ہیں لیکن میں سمپل بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو لیں اور تمام مومنین کو لیں اور آپ چلے جائیں، پیچھے عذاب آ گیا۔ مومنین کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے اہل کو لے کر کے راتوں رات چلے جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف اہل کا اطلاق کر کے اس میں فیملی ممبرز کو بھی داخل کر دیا اور تمام مومنین کو بھی داخل کر دیا۔ نبی کے لیے جو ایمان لے کر آیا وہ ایسا ہی ہے، وہ سب کے سب نبی کے گھر والے ایک اعزاز ہوتا ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی ازواج کیا ہیں؟ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ میری ماں ہیں، تو میں کون ہوا؟ ان کی اولاد۔ میں ایک روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے میں ان کی اولاد کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حیثیت رکھ رہا ہوں ایمانی اعتبار سے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے کہ میں اہل نہیں ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ جب ان کی ازواج میری ماں ہو گئی تو میں کون ہوا؟ نبی علیہ السلام کا فیملی ممبر ہوا۔ یہ ایمانی اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہر مومن کو دیا ہو۔ ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اس کے علاوہ دیگر قرآن کی آیات موجود ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا اعزاز اہل بیت ہونے کا ہر مومن کو ایک ملا ہوا اللہ کی طرف۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی کئی آیات ایسی آتی ہیں، فلاں جو لوگ ہیں لیس منا یا لیس منہ، رسول اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں سر۔ اور مومنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، وہ ایسے ہی ہیں جیسے نبی علیہ السلام سے۔ تو یہ جو اعزاز ہے یہ سب کو شامل ہے۔ ہاں بعضوں کو اعزاز نبی علیہ السلام نے خود بھی دیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہونے میں بہت بڑا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ اسامہ بن زید نبی علیہ السلام نے ان کو اعزاز دیا تھا اہل بیت ہونے کا، کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، وہ منہ بولے، پہلے ایک رشتہ تھا۔ جب قرآن پاک نے اس کی ممانت فرما دی تو اہل بیت کا درجہ ان کا ضرور ہے، فیملی ممبر تھے، نبی علیہ السلام نے پالا، جس طرح حضرت علی کو پالا اسی طرح اسامہ بن زید کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے پالا، ان کی تربیت کی۔ اس طرح حضرت علی نے چند لوگوں کو جو ہے اعزاز دیا تھا، جیسے جریر بن عبداللہ بجلی، یہ صحابی ہیں، حضرت علی صحابہ میں اعلان کیا کرتے تھے جریر بن عبداللہ بجلی سن لو یہ ایسا ہی ہے جیسے میرا فیملی ممبر ہے۔ اس لیے پورے صحابہ کے اندر یہ مشہور تھا کہ وہ جریر بن عبداللہ بجلی کو اہل بیت میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے، آنر ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایمانی آنر ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہی ہے، وہ کوئی جدا چیز نہیں ہے کہ ان کی ازواج میری ماں ہے تو مجھ سے بڑھ کر اہل بیت کون ہے۔ اچھا سر، اب جیسے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت سے سمجھا دیا، بہت اچھا بھی لگا۔ اب ایک تو اہل بیت، اس میں ڈنڈی مار دینا کہ بھئی اہل بیت کون ہیں، اور اہل بیت میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو سائڈ میں کر دینا۔
اچھا، پھر اہل بیت کا یہ کہنا کہ جناب ان کی اطاعت مستقلاً واجب ہے، یہ 2 ڈنڈیاں جو ماری گئی ہیں ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان دیکھیے بھی ہو قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے نا کبھی بھی ڈنڈی نہیں لگتی. جس وقت ہم قرآن پاک کو قرآن سے نہیں سمجھتے نا پھر پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم کسی کو یہ بولیں کہ بھائی ازواج کے اوپر اہل کا اطلاق لغت تو کرتی ہے، کیا قرآن نے نہیں کیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان پر براہ راست اہل کا اطلاق نہیں کیا؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اپنی فیملی ممبرز کو لے جاؤ الا امرا تک، اپنی اہل سے خارج کیا نہیں کیا؟ یعنی اہل میں اطلاق تھا تو استثناء ہوا. صحیح ہے. تو قرآن براہ راست ازواج کو اہل قرار دے رہا ہے. ایک مثال نہیں 10 مثالیں اس کی موجود ہیں. اس کے علاوہ جس طرح لغت کے اندر ازواج کے آگے اولاد بھی داخل ہوتی ہے، مجاز میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بیٹے کے لیے اہل کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا؟ کیا اس اطلاق کو رکھ کے اللہ نے محکم نہیں کر دیا؟ پھر جو یہ اعزاز ہوتا ہے مومنین کے اوپر اہل کا اطلاق، کیا قرآن نے یہ نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے تمام ایمان والوں کو اہل کا اطلاق قرآن نے نہیں کیا. جب آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے نا پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں منطبق ہوں گی کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ماؤں کا درجہ دیا گیا. وہ یہی ہے جو ماضی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ بھی کیا گیا. جو ایمان لے کر آتا تھا اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس کو نبی کی نسبت ہو جایا کرتی ہے ایمانی، وہ ان کے اہل میں سے ہو جاتا ہے. ان کی ازواج ان کی مائیں بن جاتی ہیں. مجھے شاید اپنی سگی ماں پر اتنا اعتماد نہ ہو، لیکن قرآن وہ میری مائیں ہیں، یہ تو قرآن کی قطعی نص موجود ہے. اس دنیا میں میری حقیقتاً ماں کون ہے؟ ایک تو غالب اطلاق ہے نا جو بچپن سے میں نے دیکھا، لیکن حقیقتاً 100% تو اللہ جانے. لیکن وہ میری ازواج مائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے. جتنا اعتماد اور ایمان میرا اس پر ہے کسی اور پر ہو نہیں سکتا. یہ اعزاز ہے جو اللہ نے ہر مومن کو دیا ہوا ہے. قرآن کو قرآن سے حل کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کون ڈنڈی مار رہا ہے، کیسے مار رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے. جی ناظرین، تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پروگرام سمجھ میں آیا ہوگا اہل بیت کے حوالے سے اور حدیث الثقلین کے حوالے سے. اس پروگرام کو ضرور سنیے، اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.